السلام علیکم ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے خطوط لکھے، جن میں سے ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فارس یعنی ایران کے بادشاہ کسریٰ کو بھی لکھا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا کہ وہ یہ خط شاہ ایران کسریٰ کے یہاں پہنچائیں۔ چنانچہ جناب عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی کو سواری کے لیے تیار کیا، بیوی بچوں سے رخصت ہوئے اور تنہا اپنی منزل مقصود کا رخ کیا اور راستے کی مشکلات کو طے کرتے ہوئے ایران پہنچے تو درباریوں سے کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کو اس خط سے بھی آگاہ کر دیا جسے وہ بادشاہ کے لیے لے کر آئے تھے۔ کسریٰ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے دربار کی تزئین و آرائش کا حکم دیا اور اپنے تمام وزراء کو دربار میں حاضری کی ہدایت کی۔ جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اس نے جناب عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ اس وقت ان کے جسم پر ہلکا سا کمبل اور معمولی سی عبا تھی اور ان کے حلیے سے بدوی عربوں کی سادگی کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن ان کا سر بہت بڑا اور قد کافی لمبا تھا اور ان کے سینے میں عظمت اسلام اور دل میں عزت اسلام کی آتش جوالہ شعلہ زن تھی۔ کسریٰ نے ان کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو ایک درباری کو اشارہ کیا کہ وہ خط ان کے ہاتھ سے لے لے، مگر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ میں یہ خط اپنے ہاتھ سے آپ کے حوالے کروں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ پھر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے قریب جا کر خط اس کے سپرد کیا۔ اس نے اپنے عرب سیکرٹری کو بلوایا اور اسے اپنے سامنے خط کھولنے اور پڑھنے کا حکم دیا۔ اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شاہ ایران کسریٰ پر سلامتی ہو، جو ہدایت کی پیروی کرے۔ خط کا اتنا حصہ سنتے ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا تھا۔ اس نے سیکرٹری سے خط چھین لیا اور اس کے مندرجات جانے بغیر اسے پرزہ پرزہ کرتے ہوئے چیخ اٹھا کہ میرا غلام اور مجھے اس طرح خط لکھ رہا ہے کہ میرے نام سے پہلے اپنے رب کا نام لکھ رہا ہے۔ پھر اس نے جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار سے نکل جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ وہاں سے نکال دیے گئے۔ جناب عبداللہ دربار سے نکلے تو انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ یا تو مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے گا یا پھر قتل کر دیا جائے گا، لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پہنچانے کے بعد اب میرا جو بھی حشر ہوگا مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ ادھر جب کسریٰ کا غصہ کم ہوا تو اس نے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ اپنے سامنے پیش کیے جانے کا حکم دیا۔ اس کے سپاہیوں نے آپ کو بہت تلاش کیا مگر آپ نہیں ملے۔ جب جناب عبداللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کسریٰ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی کل روداد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گوش گزار کر دی اور خط پھاڑنے کے واقعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ ان کی مکمل روداد سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے۔ ادھر کسریٰ نے اپنے یمن کی گورنر بازان کو لکھا کہ اس شخص کے پاس کہ جس نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور مجھے خط لکھا ہے اور میرے نام سے پہلے اپنا اور اپنے رب کا نام لکھا ہے، اس کے پاس اپنے 2 قوی اور بہادر آدمیوں کو بھیجو اور انہیں حکم دو کہ اسے پکڑ کر لائیں اور میرے سامنے پیش کرے
حسب حکم بازان نے اپنے دو بہترین آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ کیے، جن میں سے ایک اس کا قہرمان یعنی داروغہ اور دوسرے کا نام خرخرا تھا، اور ان دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط بھی لکھا، جس میں اس نے لکھا کہ آپ بلا تاخیر ان کے ہمراہ کسریٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے چلے آئیں۔ وہ دونوں تیز رفتاری سے سفر طے کرتے ہوئے یمن سے طائف پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی۔ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مدینہ میں ہیں۔ جب طائف کے لوگوں کو ان کے عزائم کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسریٰ نے طلب کر لیا ہے، اب وہ خود ہی ان سے نپٹ لے گا۔ چنانچہ وہ دونوں مدینہ پہنچے۔ وہ دونوں بڑے ہٹے کٹے تھے اور بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ جب وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صورتیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ تو قہرمان نے کہا کہ شہنشاہ کسریٰ کے حکم پر حاکم بازان نے ہمیں آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو وہ شہنشاہ کسریٰ کے دربار میں آپ کی سفارش کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہ کہا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ عطا بھی کیا جائے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے سے انکار کر دیا تو پھر آپ اسے خوب جانتے ہیں، وہ آپ کو اور آپ کی قوم کو تباہ و برباد کر دے گا اور آپ کی بستیاں ویران کر دے گا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے بازان کا خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی شکل و صورت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید نفرت کا اظہار کیا اور چہرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تمہیں داڑھی منڈوانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے رب کسریٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مگر میرے رب تعالیٰ نے مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کٹوانے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کل آنا۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ فلاں ماہ کی فلاں تاریخ کو رات کے وقت کسریٰ کے بیٹے شرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ اگلے دن وہ دونوں پھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وحی الہی کے مطابق بتا دیا کہ تمہارے شہنشاہ کو اس کے بیٹے نے منگل 10 جمادی الاول 7 ہجری کی رات کو 6 گھنٹے گزرنے کے بعد قتل کر کے حکومت خود سنبھال لی ہے۔ وہ دونوں یہ سن کر حیران رہ گئے اور بے ساختہ کہنے لگے، آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی ربی قتل ربکما، ترجمہ یعنی میرے رب نے تمہارے رب کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی بادشاہ بازان کو لکھے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس کو میری طرف سے یہ خبر بھی پہنچا دو اور لکھ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس جگہ رکے گی جہاں سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے، یعنی وہاں سے آگے سمندر ہے۔ تم دونوں اسے یہ بھی کہہ دینا، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہارے ہی پاس رہنے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم کا بادشاہ بنا دوں گا۔ پھر وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی اس خبر سے اس کو مطلع کیا۔ بازان نے کہا کہ اگر ان کی یہ بات درست ثابت ہوئی تو یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو سوچوں گا کہ مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ پھر اس کے چند ہی روز بعد شرویہ کا خط بازان کے پاس پہنچا۔ اس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، میں نے اس کو اپنی قوم کے انتقام میں قتل کیا ہے۔ اس نے ہماری قوم کے اشراف کو قتل کر کے ان کی عورتوں کو کنیزیں بنایا اور ان کے اموال کو غصب کرنا اپنا شیوا بنا لیا تھا۔
جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو اپنے پاس موجود تمام لوگوں سے میری اطاعت و فرما برداری کا عہد لے لینا۔ بزان نے اس خط کو پڑھتے ہی ایک طرف پھینک کر قبول اسلام کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن میں رہنے والے سارے ایرانیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل info@bilal کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔